آپ نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اور سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ زیادہ تر اسکالرز کے نزدیک وہ ایک نیک دل بادشاہ گزرے تھے۔ کئی جگہوں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے جس پر زیادہ تر اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ذوالقرنین اصل میں ایک فرشتہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غصے میں فرمایا کہ پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ حضرت ذوالقرنین اصل میں کون تھے؟ ایک بادشاہ، ایک فرشتہ یا ایک پیغمبر؟ یاجوج ماجوج کے علاقے میں وہ کیسے پہنچے تھے؟ کیا یاجوج ماجوج اسی دنیا میں ہے یا کسی اور سیارے میں؟ آسمانی راستوں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ دوسری کائنات یا ڈائمینشنز میں جانے کے پورٹلز ہیں؟ کیا حضرت ذوالقرنین انہی پورٹلز کے ذریعے یاجوج ماجوج کے پاس پہنچے تھے؟ اور حضرت کعب بن الاحبار نے یہ کیوں کہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارے سے باندھا تھا؟ اگر آپ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ہر دور میں قرآن کی کچھ آیات ایسی رہی ہیں جن کو سمجھنا کافی مشکل تھا۔ قرآن میں سورہ الکہف ایک نہایت دلچسپ اور پیچیدہ سورت ہے۔ پیچیدہ اس لیے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے انتہائی تحقیق اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے بعد سورہ کہف میں آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین وہی الیگزینڈر دی گریٹ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جس نے ارسطو کی شاگردی کی تھی، لیکن ابن کثیر کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ سورہ کہف میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھ کر کئی لوگ اسے سائنس اور لاجک سے ہٹ کر مانتے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو ایونجرز میں تھور اور ڈاکٹر اسٹرینج کو کسی پورٹل کے ذریعے کسی اور دنیا میں جانے کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس میں ایسا ممکن ہے۔ لیکن سورہ کہف میں جب انہی باتوں کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ فوراً اس سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا جو قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے، آج اسے اس ویڈیو میں سائنس کی روشنی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے لیے میں نے ایک ترکش تھیولوجسٹ اسکندر طور کی کتاب ذوالقرنین The Man Whose Space Travel is Narrated in the Quran سے مدد لی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک بات کافی تحقیق کے بعد بیان کی گئی ہے، اور ہم وہ پہلے لوگ نہیں جو یہ کہہ رہے ہوں کہ حضرت ذوالقرنین نے آسمانوں میں کسی پورٹل کے ذریعے اپنا سفر کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارے سے باندھا تھا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسی بات بتانے سے منع فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ذوالقرنین کو جہاں چاہیں انہیں لے کر جائیں۔ سورہ کہف کی آیت 83، 84 اور 85 میں اللہ فرماتا ہے، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ یا طریقہ دیا، تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبب آیا ہے۔ ایک عربی ڈکشنری تاج العروس کے مطابق سبب کا مطلب وہ رسی ہے جس کے ذریعے کھجور کے درخت پر چڑھا جاتا ہو۔ حضرت زید بن اسلم کے مطابق اس سے مراد کسی بہت اونچے مقام پر پہنچنا کے ہیں۔ قرآن میں اس لفظ کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ اس سے مراد آسمانوں میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور 4 دفعہ اس کا مطلب آسمانوں میں پہنچنے کا ہے۔ قرآن میں اس لفظ کے معنی کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک راستے سے آسمانوں میں گئے۔ آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر ملکی وے کو جدید سائنسی ڈیٹا کے مطابق دکھاتا ہے، جسے جدید ترین ٹیلیسکوپ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اب سورہ کہف کی آیت نمبر 86 پر غور کریں۔ یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا
کہ جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ اب غور کریں کہ سورج دنیا میں کہیں نہیں ڈوبتا، یہ اس وقت بھی خلا میں ہوتا ہے جس وقت ہم اسے غروب ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سورج کہاں ڈوبتا ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کی حدود کیا ہے۔ اس بات کا جواب سورہ یاسین کی آیت 38 میں موجود ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ سورج اپنے مقررہ حدود کی طرف چلتا ہے، جسے سورہ کہف میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ کہا گیا ہے۔ فلکیات میں اس راستے کو سولر ایپیکس کہا جاتا ہے، اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین اسی راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں انہوں نے سورج کو کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ یہاں اس سیاہ رنگ کے کیچڑ سے مراد کوئی بلیک ہول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے عربی میں بلیک ہول کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، تو ایسے میں یہ لفظ یہاں بالکل فٹ آتا ہے۔ اس آیت میں جس بلیک ہول کا ذکر ہے وہ اسی سپر میسو بلیک ہول سے ملتا ہے جو ہماری ملکی وے کہکشاں کے بیچ میں موجود ہے۔ پھر آگے ذکر ہے اور وہاں ایک قوم ملی، تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بلائی اختیار کرے۔ یہاں لفظ عذاب آیا ہے تو اللہ حضرت ذوالقرنین کو ان لوگوں کو عذاب دینے کا کیوں کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے سیارے کے ساتھ اس بلیک ہول کی طرف جا رہے تھے، یعنی وہ بلیک ہول ان کے سیارے کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور اگر وہ بلیک ہول میں گر جاتے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوتا، لیکن اللہ کی مدد سے حضرت ذوالقرنین نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد آیت 89، 90 اور 91 میں ذکر ہے، پھر وہ ایک راستے پر چلا یہاں کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتے پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح ہی ہے اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ یہ آیات حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے بارے میں ہے، جہاں وہ اپنے پہلے سفر کے مخالف سمت میں گیا تھا، جہاں ایک قوم سورج یعنی ایک ستارے کی ریڈیئیشن سے جلس رہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں تھا۔ ایک ایٹماسفیئر ہمیں سورج کی خطرناک ریڈیئیشن سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین اس سیارے پر پہنچے جو ابھی نئی بنی تھی اور جس کا اس وقت کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں تھا، یعنی یہ ہماری کہکشاں میں موجود وہ جگہ تھی جہاں ستارے بنتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سیارہ تھا جہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔